أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے فعل مضارع کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ اپنی اشکال جو ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی فعل ماضی جو ہے اس کے اعراب بالکل تبدیل نہیں ہوتے، اسی لیے ہم فعل ماضی کو مبنی کہتے ہیں، لیکن فعل مضارع میں کچھ وجوہات سے تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وجوہات ہم دیکھیں گے کیا ہے اور کیا تبدیلی آتی ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے فعل مضارع کو معرب کہتے ہیں، یعنی جو اعرابی تبدیلی قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع دیکھیں درمیان میں لکھا ہوا ہے فعل مضارع، رائٹ؟ تو فعل مضارع جو ہے وہ خفیف بھی ہو جاتا ہے یعنی ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر مزید ہلکا ہو جاتا ہے، اخف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خفیف بھی ہو جاتا ہے یعنی ہلکا بھی ہو جاتا ہے، اور اخف بھی ہو جاتا ہے یعنی اس سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ دو طرح کی تبدیلی وہ یعنی ڈاؤن گریڈنگ میں لیتا ہے کہ ہلکا ہو جاتا ہے پھر اس کا اعراب اور بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور فعل مضارع ثقیل بھی ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ دوسری طرف اگر آپ جائیں ثقیل یعنی بھاری ہو جاتا ہے اس کا اعراب، اور پھر اثقل اس سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک فعل مضارع کی نارمل حالت ہے، اور پھر ہلکا اور اس سے بھی ہلکا، اور اسی طرح بھاری اور اس سے بھی بھاری، تو ٹوٹل 5 حالتیں ہو گئی فعل مضارع کی، یعنی درمیان میں جو یہ نارمل حالت ہے، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع نارمل۔ اچھا، جو فعل مضارع نارمل ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ حالت رفع میں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ فار ایگزامپل جیسے فعل فعل ماضی ہے، فعل اس نے کیا، اس کا مضارع بنائے تو کیا بنتا ہے؟ یفعلو، یفعلو، لام پہ کیا ہم دے رہے ہیں؟ لام پہ ہم ضمہ دے رہے ہیں، تو ضمہ حالت رفع کی نشانی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ؟ تو ہم جی کہیں گے کہ جو نارمل فعل مضارع ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم جب یفعلو کہہ رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں لام کے اوپر ضمہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، لیکن جب ہم دوسرا صیغہ بولیں گے تثنیہ کا، مذکر واحد مذکر غائب تثنیہ کا، تو یفعلو یفعلانی، ایسے ہی ہے نا؟ جی اور پھر یفعلون، اب یفعلانی جب میں بول رہی ہوں تو کیا یہاں مجھے کوئی ضمہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہاں تو کوئی مجھے ضمہ نہیں نظر آ رہا، تو اس میں جو اس کا اینڈ پہ نون ہے نا وہ اس کی ضمہ نشانی ہے، کی بتا رہی نشانی تھی ہے، ضمہ کی بتا نشانی رہی، ہے۔ ٹھیک مضارع ہے، کی نشانی تو شروع کا یا ہے نا، ہاں یفعلانی، جی، رائٹ؟ اچھا، اور الف جو ہے وہ ٹھیک ہے، تثنیہ کی نشانی ہے کہ یفعلانی، رائٹ؟ الف جو لگتا ہے جیسے قلم قلمانی یعنی تثنیہ کی نشانی ہے الف، اور جو رفع کی نشانی ہے نا حالت رفع کی نشانی وہ ہے نون، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں کیونکہ وہ ضمہ کا اعراب شو کر رہا ہے، وہ ضمہ حالت ٹھیک ہے، رفع شو کر رہا ہے، وہ نون، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یفعلانی میں جو الف ہے نا وہ تثنیہ کی نشانی ہے جو اینڈ پہ لگا ہے، لام کے بعد جی، الف اور نون کا لام اضافہ کے ہو گیا بعد نا۔ ہوں، تو جو آپ کہہ لیں کہ جو نون ہے نا وہ نون اعرابی اس کو کہتے ہیں ہم، اور وہ حالت رفع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اچھا، اسی طرح یفعلون، جو تیسرا صیغہ ہے جمع کا، اس جی، میں جو واو ہے نا وہ جمع کی نشانی ہے، چمک کی نشانی ہے، ٹھیک اور ہے، جو نون ہے وہ حالت رفع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بھی نون اعرابی کہتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب اگر ہم دیکھ لیں یفعلو یفعلانی یفعلون، ہمیں تینوں میں پتہ چل گیا کہ یفعلو میں لام کے اوپر جو ضمہ ہے وہ حالت رفع کی نشانی ہے، یفعلانی میں نون جو ہے وہ حالت رفع کی نشانی ہے، اور جو الف ہے وہ تثنیہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہم فعلا یفعلون میں، ہاں، یفعلون میں جو واو ہے وہ جمع کی واؤ ہے، وہ نشانی ہے، چمک کی اور جو نشانی نون ہے وہ حالت رفع کی نشانی ہے، ہے، ٹھیک؟ اچھا، ہاں اب ہم جی، جب اس کی حالتیں بدلیں گے، یعنی حالت رفع سے
وہ حالت نصب میں بھی جا سکتا ہے فعل مضارع اور حالت جزم میں بھی جا سکتا ہے. اچھا تو حالت پھر ہم کیا حالت جزم رفع دیکھو حالت حالت نصب اور حالت جزم. اچھا ٹھیک. اگر حالت رفع میں ہے مضارع تو ہم اس کو کہیں گے کہ مضارع مرفوع ہے. ٹھیک ہے، میں لکھ بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوع کب بولیں گے؟ میم را فا واو اور عین. ٹھیک ہے، آئین میرا گندا سا ہو گیا بہت. آئین اس طرح اچھا میرا وہ لگا ہوا ہے، چارجر بھی لگا ہوا ہے، پتہ نہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. چارجر لگا ہو تو کرسر بالکل ہی نہیں اچھا کام کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، مرفوع فعل ٹھیک ہے. اچھا انڈو بھی کر سکتے تھے مٹانے کے بجائے. اچھا ابھی ریزر ہی سلیکٹ ہوا ہے، واپس ہی نہیں جا رہا. اچھا بہرحال اس کے آگے آئیں چلیں لکھیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، ہاں فعل مضارع مرفوع کب ہوگا؟ جب حالت رفع میں ہوگا. اور جب حالت نصب میں ہوگا تو ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب، یعنی میم نون صاد واو با منصوب، فعل مضارع منصوب. اور اگر حالت جزم میں ہوگا تو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم. ٹھیک ہے، جزم کی حالت میں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے اس کی حالتیں پتہ چلیں گی اور کس وجہ سے وہ حالتیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو جب فعل مضارع نارمل ہے تو وہ کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں. ٹھیک ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خفیف کرنا ہے تو یہ دیکھیں فعل مضارع، یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں اب، فعل مضارع خفیف. کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو مضارع پر داخل ہو کر اسے خفیف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف کون سے ہیں؟ لن، ان، لی، کئی، اذن، حتی. یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس میں بات کی تھی. ٹھیک ہے، جی ہم نے پورا پڑھا تھا یہ پورا سب. پڑھا تھا. ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، لیکن ریویژن میں کہ چلے ریویژن ہو جائے گی. جی. ہاں ایک منٹ. اور یہی اس کی تبدیلی، بلکہ بہت سمپل ہے. مضارع خفیف جو ہے ہاں اس میں جی صرف کچھ بھی نہیں، دمہ بہت ختم کر آسان. کے اس کو ہاں جی نہیں، اس کے تین جو ایک موٹے موٹے اس کی گردان میں ہم نے رول دیکھے تھے کہ فتح کو بدل کر بالکل دمہ کر دیں. جی میں نے جی. الٹا تو نہیں لکھ دیا ہوا؟ نہیں یہ دیکھیں، ہاں جی یہ فعل مضارع خفیف کی گردان ہے. ٹھیک ہے، یفعلوا کی بجائے کیا ہو گیا؟ یفعل. یفعلانی میں اس کا نون غائب ہو گیا اور یہی نشانی ہے کہ وہ حالت رفع سے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون حالت رفع کی نشانی ہے. رفع کی تو جب نشانی. نون غائب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالت رفع میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حالت جزم، حالت جزم بھی یہی ہے. اس کی مزے کی بات یہ ہے حالت جزم بھی یہی ہے اور حالت اچھا نصب بھی یہی. نصب بھی یہی ہے. تو یہ اچھا فعلا اور یہ فعلون میں نون گر گیا اینڈ سے، تو نشانی ہو گئی کہ یہ حالت رفع نہیں ہے. یہ حالت جزم بھی یہی ہے اور حالت نصب بھی یہی ہے. اچھا، اور ایک ہم نے الف یہاں ضرور لگانا ہے. پھر نون کو گرا کے ایک الف لگانا ہے یہاں پہ. وہ کیوں لگانا ہے؟ وہ نشانی ہوگی کہ یہ جمع ہے، کیونکہ کچھ ایسے حروف سم ٹائم ہوتے ہیں، کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن میں مادے کے طور پر بھی واو اینڈ پہ آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سے یعنی الگ اس کی پہچان بنانے کے لیے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ اس کے حرف مادے میں ہی واو ہو، بلکہ یہ جمع کا واو ہے. ویسے سادہ بھی جب ہم ماضی کی گردان بناتے ہیں تو ہم الف لگاتے ہیں جمع میں نا. ہاں آمنا آمنا آمنو بالکل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی لیکن یہاں فعلا سے فعل گرا کے ٹھیک ہے. تو وہ الف لگا دیا جمع کی نشانی کے طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ یفعلا یفعلا یفعلو ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ اس کی حالت نصب ہے. یفعلا یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حالت نصب ہے، کیونکہ بہت آسانی سے ہم پہچان رہے ہیں کہ ظاہر یا سے فتحہ ہے. فتحہ ہے تو فتحہ نصب کی نشانی ہوتا ہے نا.
اور پھر اسی طرح پوری گردان چلے گی، تفعلا تفعلا تفعلو، ٹھیک ہے، اور تفعلا 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 سوری یفعلنا تھا پہلے، اور پھر تفعلا تفعلا تفعلو تفعلی، یہاں پہ کیا تھا تفعلینا، تفعلینا تھا، اس کا وہ نون گر گیا، ٹھیک ہے، تفعلی رہ گیا تو خالی جا رہ گیا. اور تفعلا تفعلنا افعال نفعلا، اور ہم نے دیکھا کہ یفعلنا اور تفعلنا کا نون نہیں گرا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نون نسواں ہے، یہ ایسے ہی رہے گا ہر صورت میں، ٹھیک ہے. اچھا جی بالکل سمپل ہی ہے، یہ بھی بالکل شکر سمپل ہے، اللہ کا. بالکل سمپل ہے، بس ہم نے ویسے اگر ہم ترجمہ کرتے وقت یہ دیکھتے لفظ یفعلا تو شاید میرے جیسے تو سمجھتی یہ ضربہ ہے، یہ پر یا ہے، تو یہ پورا سب کمپلیمنٹ نہیں کر رہا، نہیں تو دورابا ٹرکی ہو کیوں ہے، جاتا. دورابا تو نہیں ہوتا نا، نہیں وہ تو نہیں ید ید یضرب، یضربو نہیں، مطلب ہاں میں کوشش کرتی تو میں کہتی یار یہ میں کہاں سے ملاؤں اس کو. ہاں صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے. چلیں اب ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لیٹرز جو ہیں وہ جب داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک ایک اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اچھا پوری ڈیٹیل انہوں نے ساتھ ساتھ بتائی ہوئی ہے. بتائی ہوئی ہے بالکل، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسے فعل کی جو اس طرح کی گردان ہو کے تفعلا تفعلا تفعلنا، یہ فعل مضارع کی حالت ناصبہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حالت نصب میں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اچھا اب سب سے پہلا جو حرف تھا لن تھا، لن جو داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ حرکت میں تبدیلی آ جاتی ہے نا، حرکت جو تھی وہ رفع سے ضمہ ہو گئی، یعنی ٹھیک ہے ضمہ سے فتحہ ہو گئی، یہ تو اس کے اعراب میں تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن معنی میں یہ زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یعنی ہرگز نہیں کا معنی پیدا ہوگا، اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اس کا معنی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب لن داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف فیوچر کے لیے ترجمہ کرنا ہے ہم نے، اچھا ٹھیک ہے. فیوچر کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اور دوسری کیا بات ہوگی کہ زوردار نفی ہوگی اس میں، ہرگز نہیں والا ترجمہ جو نیور، نیور سے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں ہم. جی اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اس کو لن نہ ہوتا اس میں تو یہ یفعلو ہوتا، ہاں جی لیکن وہ بالکل. ساتھ ہی ہم نے اس کو چینج کر کے، تو کیونکہ اس کی صرف انہوں نے چینجنگ کر کے نہیں دی ہوئی، باقی تو سب چینج کیے ہوئے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، قُلْتُمْ کیا ہے، فعل ماضی ہے نا، قُلْتُمْ جی یعنی فعلتم، فعلتم. ہاں قُلْتُمْ، فعلتم کے وزن پہ تو نہیں ہے خیر، کیونکہ یہ وہ اچھا تھا غیر صحیح حرف ہے نا، ہم نے کر لیا نا غیر صحیح حرف. ہاں قولا کالا کی گردان ہے یہ، جی قولا کون سا جی ہے غیر صحیح حرف، اکثر یاد ہے وہ قولا. پہلے والا، سب سے پہلے والا جس میں کیوں بھائی سب سے مثال ہوتا پہلے کیوں، کیوں سب سے پہلے والا کیوں، ہے. سب سے نہیں نہیں پہلے والا دوسرے تو نمبر والا، دوسرے نمبر والا میں وہ آج جس کے درمیان میں حرف درمیان میں ہے. میں اجوف اجوف میں اجوف، ابھی آج بھی کر رہی تھی ریمائنڈ. ہاں ہاں جی اجوف، اجوف والا ہے. بارک اللہ فیکی، اجوف ہے. اور اس کا دوسرا نام معتل العین، فا مہاتما، ٹھیک ہے معطل، ٹھیک 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 ہے. عین درمیان میں، ٹھیک ہے. اچھا تو ٹھیک یہ وہ اسی لیے قولا ہے نا، غیر صحیح ہے، اس لیے تھوڑی سی اس کی گردان ہمیں وہ بالکل فعل تم کے وزن پہ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے. تو وہ گردان آپ نے یاد کیا قولا کی، کسی دن سنوں گی میں انشاءاللہ قولا کی گردان. ضرور انشاءاللہ پھر قولا سے یاد ہو قولا جائے گی. قالو قالت قالتا قلنا، ٹھیک ہے. پھر قلتا قلتما قلتم، اس طرح سے یاد کر لیں تو بہت سہولت رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے غیر صحیح جو افعال ہیں نا پھر اسی وزن پہ آئیں گے. اچھا انشاءاللہ. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، اے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. یہ ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا. تو اب دیکھیں لن کی وجہ سے نصبرہ ہو گیا، اور ہم ترجمہ کریں ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. بس باقی اگزامپلز آپ لوگ خود بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. ٹھیک، مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا. مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے. لن تنفعکم،
تنفعو تھا نارمل، لیکن یہ والی مثال ہے لن تنفعکم ارحامکم، تمہیں تمہارے خونی رشتہ دار کچھ فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے، وہ کم اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، ضمیر لگی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. جی اگلا ہم دیکھتے ہیں. اگلا نمبر 2 پہ کون سا حرف ہے جو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے؟ وہ ہے ان. لن کے بعد ان. ان کا مطلب ہے کہ. نارمل ہمیں پتہ ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. یہ تو کنیکٹیو ہے یعنی؟ ہاں بالکل درمیان میں آئے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. اب دیکھ لیتے ہیں مثال بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں. قال جی. اس نے کہا یا ابلیسو اے ابلیس ماں کیا یا کس چیز نے منعک منع فعلا کے وزن پہ منع منع کیا ک. اب یہ ک کیا ہوگا؟ تجھے منع کیا ہے؟ منع منع روکا اور کہا تجھے. نہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں منع فعل ماضی ہے. جی جی اچھا. فعل ضربہ ماضی تو منع فعل کے ساتھ جو پروناؤن جڑی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. مفعول ہے نا. یعنی یہ ک پروناؤن ہے نا، اس میں ضمیر جی جی ہے نا. جی. ک اس میں ضمیر ہے، تو جب بھی اس میں ضمیر کسی فعل کے ساتھ جڑتی ہے جی تو وہ جی. مفعول بن جاتی ہے. فعل کے ساتھ جڑتی ہے تو مفعول بن کے آتی ہے. ٹھیک ہے یہ تو یاد بار رکھیے. بار یاد ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بار بار میں اس کو ریپیٹ کروں گی تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے. جزاک اللہ. اور دیکھیں نا جب ہم فعل کہتے ہیں اب منع اس نے منع کیا تو فعل میں نا آپ دیکھیں غور کریں فعل اور فاعل تو دونوں اس کے اندر ہی ہوتے ہیں آلریڈی. اس کے ساتھ جو جڑتا ہے پھر وہ مفعول ہوتا ہے. ہاں مفعول. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑا اچھا اور سمجھا دیا انشاءاللہ. سم ٹائم یعنی فاعل آگے الگ سے بھی آ جاتا ہے نا، اس کو پھر ہم فاعل ظاہر کہتے ہیں. وہ پھر فعل کے اندر نہیں چھپا ہوا ہوتا ضمیر کی صورت میں، بلکہ وہ اندر آگے الگ سے آ جاتا ہے نا. پھر ہم اس کو فاعل لے لیتے ہیں، پھر اس کو ہم فعل ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سم جی ٹائم اگر جان آگے الگ سے نہ آئے تو پھر وہ اسی کے اندر ہے. منع چھپا ہوا. جی اس نے منع کیا. ٹھیک ہے. ما منع کس چیز. ماں اب یہ ماں سوالیہ ہے، کس چیز نے کیا. منع منع کیا کا تجھے. منع کرنے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ کاف پر، تجھ پر. ٹھیک ہے. وہ مفعول ہے. ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا. رائٹ مفعول جو ہے تو اس پر ہی کام ہو رہا ہے. پھر تجھے کس چیز نے منع کیا؟ ان کے ٹھیک ہے. تسجدہ تو سجدہ کرے. رائٹ تسجدہ تو سجدہ کرے. اب یہ یعنی پریزنٹ میں سمجھ لو آ گیا، کیونکہ یہ وہ مطلب پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فیوچر کے ساتھ نہیں اب خاص ہوا. ان تسجدہ کہ تو سجدہ کرتا یا تو سجدہ کرے. لیما لی کے لیے، ما جو اس کے لیے جو خلقتو کیا ہے یہ فعلتو کے وزن پہ. فعلتو کے وزن پہ فعل ماضی کا واحد متکلم واحد متکلم کا صیغہ ٹھیک ہے. خلقتو فعلتو کے وزن پہ. اب گردانے بہت کام آئیں گے آپ کو. جتنی پکی گردانے ہوں گی ماضی اور مضارع کی اتنی ہی پکی آپ ٹرانسلیشن اچھے سے کر پائیں گی. ٹھیک ہے. ابھی تو کتنی ایگزامپل چل رہی ہیں تو میں آپ کو خود ہی بتا رہی ہوں، لیکن جب ٹرانسلیشن شروع ہوگی پھر میں آپ لوگوں سے پوچھا کروں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ہماری بس ہم پاس ہی ہیں بک کو کور کرنے کے، تو پھر بک کو کور کر کے پھر ہم اسی کلاس میں ہم انشاءاللہ مختصر سی تفسیر اور ترجمہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ انشاءاللہ. گرامر کے ساتھ اور مختصر سی تفسیر. تو اس کے بیچ میں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی گردانیں وغیرہ پکی کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو خلقتو فعلتو کے وزن پہ فعلتو متکلم واحد کا صیغہ ہے. خلقتو میں نے پیدا کیا. بیدی اپنے ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بلکہ. ٹھیک ہے. بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو ان تسجدہ یہ ہمارا رول کے مطابق تسجدو ہونا چاہیے تھا لیکن تسجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تسجدو.
نارمل فعل مضارع ہوتا تو تسجدو ہوتا جی، لیکن یہاں ان کی وجہ سے تسجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں اگلی جو مثال ایک حدیث کی دی ہوئی ہے یہاں پہ کہ نکاح کرے. ٹھیک ہے. ینکحو کی بجائے ینکح ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی جی اب یہاں ینکحا ٹھیک ہے. اب نعبد اگلی جو مثال ہے نعبد کی بجائے نعبدہ ہو گیا. سورہ ہود کی مثال جو ہے آتنہانا کیا تو ہمیں منع کرتا ہے ان نعبد کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ہاں اب مثالیں آپ لوگ خود ہی اسٹرگل کریں ان کو سمجھنے کی. جتنی اسٹرگل کریں گے اتنا اچھا سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. آگے پھر ہمارا وہ 3 اور 4 ہے لی نمبر 3 پہ میں جا رہی ہوں. جی نمبر 3 پہ یہ جی آپ نے کہا تھا نا یہ پڑھنا تو یہ لفظ تو بڑے تھے اور مثالیں بھی ایک ایک دو دو دیکھی تھی الگ سے. صحیح. اگلا لی ہے. لی کا بھی مطلب یعنی لی دیکھیں حرف جر بھی ہوتا ہے لیکن حرف جر کو کب کہیں گے جب وہ کسی اسم کے ساتھ جڑا ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی حرف جر کب کہیں گے جب کسی اسم سے پہلے آئے گا. لی جیسے للہ اللہ کے لیے رائٹ. ٹھیک ہے. حرف جر اسم کے ساتھ آتا ہے اور پھر اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں للہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہی لی کسی فعل کے ساتھ آ جائے اوکے اور فعل میں بھی فعل مضارع پہ آئے گا. ٹھیک ہے. فعل میں ٹھیک بھی ہے. فعل مضارع کے ساتھ یہ داخل ہوگا تو پھر اس کو ہم لام تعلیل کہتے ہیں. ہم ادھر تک پہنچ گئے. کدھر تک؟ یہ اتنے لفظ آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا یہ ہے. ہاں اس کو لام تعلیل یعنی بیماری والا نہیں علیل نہیں ایک منٹ نہیں. اچھا تعلیل دیکھو ایک تو علت بیماری کو بھی یعنی علیل دیکھو ہمیں پتہ ہے نا کیا عربک ماشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں سمجھیں تو اس میں نا ایک ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے لیکن اس سے بہت سارے ڈفرینٹ معنی بالکل ڈفرینٹ معنی والے لفظ بھی بنتے ہیں. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. تو علیل بیمار کو کہتے ہیں اور علت ریزن کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اچھا تعطیل یعنی ہاں ٹھیک ہاں یعنی تعطیل ایک تو چھٹی بھی ہوتا ہے دیکھیں اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے. تعطیلات ہوگئی چھٹی ہو گئی اور کسی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے تو وجہ کو بھی علت کہتے ہیں اور بیماری کو ٹھیک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ یہاں پہ لام تعلیل جو میں لفظ بول رہی ہوں اس کا مطلب ہے ریزن علت ریزن بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ تا آئین لام ہے نا جی تعلیل ہاں ہاں تا ہاں آئین ٹھیک ہے. میں لکھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو یہاں نہیں پہ. وہ آپ رہنے دیں آپ کا کرسر اچھا کا مسئلہ ہے. ہاں میرا اصل میں نا چارجر لگا ہوا ہے جی چارجر لگا ہے تو پھر وہ کرسر بالکل ہی جی پتہ نہیں اسی کیوں لیے آؤٹ پوچھ آف رہی ہوں کنٹرول ہوا ہے. ٹھیک ہاں تا عین تو یا لام. ٹھیک ہے. تعطیل یا حرف ہاں اس کو لام تعطیل کہہ دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا اور میں نے کیا بتایا کہ لام تعلیل کب کہیں گے جب کسی فعل کے ساتھ جڑا ہوگا اور فعل ٹھیک ہے کے ساتھ جڑا ہوگا تو تعطیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کی ریزن بتا رہا ہے وہ علت بتا رہا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہے آپ کو. اچھا اس کا ترجمہ بھی اس طرح ہو جائے گا نا معنی میں اس طرح کا سینس آئے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اچھا اب اگزامپل دیکھ لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آ جائے گی اچھے سے انشاءاللہ. دیکھیں ثم پھر جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا. ٹھیک ہے. ثم جعلناکم پھر ہم نے تمہیں جعلنا اب فعلنا کے دخلنا وزن پہ فعلنا ہاں فعلنا متکلم جمع ہے متکلم کا جمع صیغہ متکلم ہم جی نے بنایا. ٹھیک ہے. اب یہ فعل کے ساتھ جب آگے ایک ضمیر جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کم ضمیر ہے نا کم تو پھر وہ کیا ہوگی فعل کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے مفعول ہوگی. مفعول ہوگی جیسے ابھی آپ نے بتایا ابھی فعل کے بتایا میں ساتھ. نے.
جعلنا ہم نے بنایا، پھر کس کو بنایا، بنانے کا کام کس پر ہو رہا ہے، مفعول کون ہے، کم، ہاں جی اس کے سب، اوپر کام ہو رہا ہے. ہاں تم سب، ٹھیک ہے. ہم نے تمہیں بنایا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے تمہیں بنایا، تم سب کو بنایا. کیا بنایا، خلائفہ، خلیفہ کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے. خلائفہ یعنی جانشین. خلیفہ کون ہوتا ہے، جان نشین، جانش یعنی میں. جو ہاں جو ایک کے بعد دوسرا پھر آگے بنتا ہے، رولر، لیڈر، ٹھیک ہے. خلائفہ جانشین بنایا، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، من بعدہم، بعدہم ان کے بعد، لننظر یہاں پہ ہمارا لام لیا تعلیل گیا. استعمال ہوا ہوا ہے، لننظر. اب لی اگر ہم ہٹائیں، لی اگر 1 منٹ کے لیے ہٹا دیں تو ہم دیکھیں گے ننظر ہوگا، جی. ننظر نفعل کے وزن پہ، ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. نظر کرنا، نون روٹ ورڈ جو ہے اس کا، دیکھنا، ٹھیک ہے. ننظر ہم دیکھیں گے، جمع متکلم، ٹھیک ہے. فعل مضارع میں جمع متکلم، نفعل کے وزن پہ. اولو. جی. ننظر ہوتا، لیکن لی کی وجہ سے ننظرا ہو گیا، ہو گیا. اچھا اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، تاکہ ہم دیکھیں. جو پیچھے کام کرنا ہے نا، یعنی جو دیکھنے کا کام ہے وہ اس یعنی کسی ریزن کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ ہم دیکھیں. وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں دیکھنا ہے، یہ جو پیچھے اچھا. کام ہوا ہے کیوں، تاکہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہی ریزن اس لیے بتاتے ہیں نا. ہم کیوں عربی پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم قرآن کو تاکہ ہم سمجھ سکیں. قرآن سیکھیں. رائٹ، تو وہ ریزن اچھا تو بتانے کے لیے نا. جی ٹھیک ہے. سوری، وہ یہ اس کو ہم خاص کریں گے مستقبل یا ماضی سے، یا نہیں نہیں، جملے کی بلکہ مناسبت سے کریں گے؟ ہاں جملے کی مناسبت سے کر لیں گے، اور تاکہ ایسا ہو. پھر یہ نا مطلب موسٹلی پریزنٹ ہاں میں ہاں ترجمہ ہو جائے گا، ترجمے تاکہ میں ہے نا. پریزنٹ ہوتا ہے، اور وہ ہاں یعنی معنی میں یا سوچ میں کہیں ماضی ہوتا ہے. نہیں ماضی تاکہ نہیں، ہم دیکھیں ماضی تو کیوں، ہم. ہاں تاکہ ہم نے یہ اس لیے تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں. دیکھنا تو فیوچر میں ہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. فیوچر ٹھیک ہے. میں دیکھیں گے نا ہم. کیف کیسے عمل تعملون، کیسے، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو. کرتے ہو. ٹھیک ہے. تعملون نارمل فعل مضارع ہوں ہے نا، ہوں ہوں تفعلون کے وزن پہ، ہوں ٹھیک ہے. لننظر بالکل. کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ان کے بعد، یعنی کسی قوم کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا جی. اگلا ہمارا تو یہ لی بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اور کئی لا ٹھیک ہے. یعنی مطلب سیم ہی ہوگا سب کا. ٹھیک ہے. ہوں. اگلا جو ہمارا ہے اذن، یہ میں صحیح جا رہی ہوں، جی اذن ہے اگلا. جی اگلا اذن ہی ہے، کیونکہ اس کے ہاں اوپر انہوں نے 1 اور 2 کر کے لکھا ہوا ہے. ہاں اچھا، کیونکہ وہ اذن اور حتی، تب تو یہاں تک کہ، پھر تو، یہ شاید معنی ان کے ایک ہی ہیں اس لیے ان کو اکٹھا کر دیا انہوں نے. اچھا تو یہ بھی یعنی معنی بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اذن ہے، یا اذن کا مطلب، اور اذن دیکھیں دونوں طرح لکھا ہوا ہے، نون کے ساتھ جی بھی اور فتح تین کے ساتھ بھی. من خرج جو نکلا، فی طلب العلم علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، فہو فی سبیل اللہ بس وہ اللہ کی راہ میں ہے، حتی یرجع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. یعنی جو علم کی راہ میں نکلتا ہے، ابھی ہم علم کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، یعنی اچھا. ہم علم سیکھ رہے ہیں نا، فزیکلی کہیں جی نہیں گئے لیکن آن لائن تو ہاں. ایک دوسرے سے مل ہی رہے ہیں نا. ہم جی علم کی جی راہ میں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. جی. تو ہم اللہ کی راہ میں ہیں گویا، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ علم کی مجلس ختم ہو جائے. جب تک ہم علم سیکھتے رہیں گے، اور اگر ہم فزیکلی کہیں جا کے سیکھیں تو وہ جب ہم نکلے گھر سے تب، اور جب واپس پہنچے تب، وہ آنے جانے کا سفر کا ٹائم بھی اور علم سیکھنے کا ٹائم بھی سارا ہمارا اللہ کی راہ میں کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ.
تو یعنی جو کوئی علم کی راہ میں نکلتا ہے علم تلاش کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تو گویا وہ اللہ کی راہ میں ہے. حتی یرجع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. ٹھیک ہے یہ حدیث مبارکہ ہے. کلیئر ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جیسے اگر ختم ہو گیا یہاں الحمدللہ 5 ہمارے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے تو لگے ہاتھ فٹافٹ مضارع اخف کو بھی کر لیں. جی بالکل ہی سمپل تھا. ہاں جیسے مضارع پہلے اخف جو ہے نا اب جیسے ہم نے دیکھا خفیف جب حالت نصب میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو اخف ہے نا وہ حالت جزم میں لے جائے گا یعنی اس سے بھی ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہے اور جیسے یعنی اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی یفعل کی بجائے کیا ہو گیا تھا یفعل یعنی اللہ. لام پہ فتحہ آ گیا تھا. اب ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہو جائے گا یفعل بالکل ہی ختم ہو گیا اس کی حرکت وہ ساکن ہو گیا تو اور ہلکا ہو گیا نا یعنی ٹھیک ہے یفعلا میں بھی تھوڑی ساؤنڈ ہے لیکن یفعل بس رک گیا وہیں اور ہلکا ہو گیا اعراب اس کا. ٹھیک ہے لام پہ جزم آ گیا. ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک تو ہم کہیں گے کہ حالت جازمہ ہے فعل مضارع کی حالت جازمہ اور دوسرا ہم کہیں گے کہ فعل مضارع اخف ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بالکل وہی چینجز آئیں گے جو باقی میں آئے تھے خفیف میں آئے تھے. اس میں صرف جو پہلا گروپ ہے نا دیکھو انہوں نے گروپس میں جو کیا ہوا تھا کہ یفعلوا تفعلوا نفعلوا افعلوا رائٹ جن جن پہ ہمیں ضمہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم اس کو سکون میں اس کو ہم جزم دے دیں گے لام کلمہ ساکن ہو جائے گا. باقی جو وہ نون اعرابی والا گروپ تھا جیسے پہلے چینج آیا تھا نا کہ نون اعرابی گر جاتا ہے ویسے ہی اب چینج آئے گا کہ نون اعرابی گر جاتا ہے. دیٹس اٹ نتھنگ ڈفرنٹ. صرف جہاں پر حرکت والا لام ہے وہاں اس پر ہاں جزم پہ کر دیں گے بالکل جو یعنی یفعلوا ہے اس کو یفعل کر دیں گے. اور جہاں پر وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے تفعلا ہے تو وہ ویسے ہی وہ اس کا نون گر جائے گا نا نون گر گیا اعرابی. نا تو بس وہ تفعلا ہم نے پچھلی ہاں گردان میں بنا لیا ہاں ہوا ہے. حالت جازمہ اور حالت ناصبہ یہ آپ کو نا صرف گروپ 1 میں واضح طور پہ نظر آئیں گے باقی گروپ 2 میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کا بھی نون گرا ہوا ہے اس کا بھی نون گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے حالت نصب کا بھی نون گرا ہوا ہے حالت جزم کا بھی نون گرا ہوا ہے. اس میں آپ کو اچھا کوئی ٹھیک ڈفرنس ہے نہیں پتا یہاں چلے گا. ایک گروپ ٹو ہاں وہ لکھیں گروپ 2 میں صرف آپ جو ہے نا وہ پیچھے لیٹر کون سا اس سے آپ پتا کریں گے. اگر تو لم ہوگا دیکھو اس کے کون سے لیٹر ہیں حالت جازمہ کے کون سے لیٹر ہیں لم لما ان لا لی یہ ہیں اس کے لیٹرز. ٹھیک ہے تو اگر ان میں سے کوئی آیا ہوگا اور پھر نون اعرابی گرا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت جزم ہے کیونکہ پیچھے لم لما ان لا لی میں سے کوئی ہوگا ہے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ حالت جازمہ. یعنی اس میں اتنا مشکل نہیں ہے ہمیں صرف یہ الفاظ یہ حروف کو یاد رکھنا ہے تو ہمیں اگلی تبدیلی کو ہم خود بخود دیکھ لیں گے بھئی او اچھا یہ بالکل تبدیلی اس وجہ سے ہے بالکل ورنہ بالکل ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. چلے اب ہم اگزامپلس دیکھ لیں اور بلکہ گردان بھی انہوں نے دے دی ہوئی ہے اس کی. جی ہاں تو گردان بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. جو یفعلوا ہوتا ہے نارمل فعل مضارع یفعلوا وہ کیا ہو گیا یفعل. باقی یفعلا یفعلوا بالکل اس طرح ہی ہے. تفعل چینج ہوا لام پہ جزم آ گیا تفعلا یفعلنا بالکل اسی طرح ہی ہے. پھر تفعل تفعلا تفعلوا تفعلی بالکل اسی طرح ہی ہے. تفعلا تفعلنا افعل نفعل بس یہ فرق ہوا ہے بس یہ اس فرق ہے. میں ہم ٹھیک نے ہے افعلا اور نفعلا کیا تھا اور یہاں ہم بالکل نے افعل اور جزم دے نفعل کا. دیا. ٹھیک ہے اور دیکھیں نوٹ کیا لکھا ہوا ہے اسے فعل مضارع کی حالت جازمہ بھی لازم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کلیئر بالکل اسی پیٹرن پہ. جی بالکل. اچھا اب ایک انہوں نے قاعدہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے اچھا قاعدہ نمبر 19 فعل اجوف اور ناقص ہے نا یعنی وہی درمیان میں آ جائے اگر حرف علت یا اینڈ پہ آ جائے ان کو اخف کرنے سے گروپ 1 میں گروپ 1 کون سا تھا یعنی افعلوا نفعلوا والا گروپ 1 جی میں ان کا حرف علت حذف کر دیا جائے گا. جب آگے آئے گا انشاءاللہ تو ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے پریکٹس میں لیکن ہم نے دیکھا کہ حرف علت ان کا گر جائے گا جو بھی ہوگا واو یا جو بھی ہوگا وہ حرف علت گر جائے گا. اچھا اب جو لیٹرز تھے وہ سب سے پہلے لم تھا اس کا ہے نا. اچھا لن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زوردار نفی پیدا ہوتی ہے
بالکل، اور اور وہ مستقبل لم کے سے بھی ساتھ جڑ جاتا مستقبل ہے. کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. ریممبر یہاں پہ ہوں لم میں بھی زوردار نفی پیدا ہوتی ہے، لیکن بالکل اپوزٹ اوکے ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے حالانکہ فعل مضارع یا تو مستقبل ہوتا ہے یا حال مستقبل ہوتا ہے، ہوتا ہے یہاں. لیکن یہ بالکل ہی ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا کہ یہ ماضی میں چلا گیا. اس کا ٹھیک ہے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے اس کی. لم فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے لیکن اس کا معنی ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے پھر، اور ٹھیک زوردار ہے. نفی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں. اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آیا ہوا ہے نا، الم نشرح لک صدرک، اور اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر ترجمہ ہوگا ا کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا. لم نہیں، نشرح ہم نے شرح کی، ہم نے کھولا. شرح کیا ہوتا ہے؟ کھولنا کسی چیز کا. جیسے تشریح کہتے ہیں نا، اس آیت کی تشریح کریں یا اس شعر کی تشریح کریں، یعنی ٹھیک ہے. کھول کے بتا دیں کہ اس میں کیا بات ہے، کھول دیں اس کو، ایکسپلین کر دیں. رائٹ، تو ایکسپلین کرنا تو ویسے میں نے لفظ بولا، لیکن بیسیکلی شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ٹھیک ہے، کسی ٹھیک ہے. چیز کو کیپیشس کر دینا. الم ٹھیک ہے. نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا. نشرح کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا. متکلم کا جی. ایکچولی یہ نشرح تھا نفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، اچھا نشرح، لیکن لم کی وجہ سے لم نکل نشرح جزم آ کر گئی ہا پہ. الم ہم نے نہیں. نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا تیرے لیے، صدرک تیرا سینہ. صدر سینے کو کہتے ہیں، اور را کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. کون سا؟ کھولنے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ سینے پر. جی. کا تیرا، کیا ہم نے تیرا سینہ تیرے اچھا لیے نہیں کھول دیا؟ جی، لکا صدر کا بول رہی ہیں. لکا میں تیرے نشرہ لیے. دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا. ٹھیک ہے، جی. یعنی تیرے لیے تیرا سینہ کھول دیا، یعنی کہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا کہ آپ کو باتیں اچھے سے سمجھ آئیں اور ہمیشہ یاد رہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، سوری اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. شرح صدر اس کو کہتے ہیں، سینہ کھول ٹھیک ہے. دینا. یعنی پھر جب جس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کو باتیں آسانی سے سمجھ آتی ہیں اور یاد رہتی ہیں، پھر وہ بھولتی نہیں ہے اس کو باتیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی سینہ کھول دے. آمین ثم آمین. قرآن کے لیے اسپیشلی. ٹھیک ہے نا، تو پھر تعلیم پڑھتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے نا. پڑھتے نہیں ہم، رب اشرح لی صدری لی صدری ویسر لی، ویسر لی، وہ یہی آمین. تو ہے، اے رب میرے لیے میرا وہ سینہ میرے کھول دے. میرے لیے ہاں ٹھیک ہے. رائٹ، تو میں تو بلکہ ہاں بچوں کو بھی ہاں سب کو پڑھ لینی چاہیے. رب اشرح لی صدری، رائٹ، اے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. نہیں میں اپنے بیٹے کو یہ ضرور کراؤں گی ہاں بالکل انشاءاللہ، بالکل چھوٹا بالکل. ہے نا ابھی. حضرت موسیٰ ٹھیک ہے. علیہ السلام کی اچھا دعا ہے نا آگے. یہ. جی، ہاں اس کے بعد اب دیکھو اگلی مثال اگر ہم دیکھ لیں، فَلَمْ ہوں تَقْتُلُوهُمْ. اب یہاں دیکھو ہوں ایکچولی یہ تقتلونا تھا، ہے نا، ہاں جی. نون عرابی کی پر نون انہوں گر نے چکا ہے. ہاں نون گر چکا تو ہمیں پتا ہے کہ حالت رفع نہیں ہے، یا تو حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے. اب کیسے پتا چلے گا؟ پیچھے ریفر کریں گے. لم ہے تو اس کا لم. مطلب حالت جزم ہے. اوکے اگر لن اوکے. ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ حالت نصب ہے. کیونکہ دونوں میں تقتلو دونوں میں سیم ہی ہاں ہونا تھا. اگر ہوتا نا فَلَن تَقْتُلُوهُمْ تو پھر ہوتا تم ہرگز ان کو قتل نہیں کرو گے، پھر یہ ترجمہ ٹھیک ہے. ہوتا. ٹھیک ہے، فلن ہوں اگر لن داخل ہوتا پھر ہوتا کہ تم ہرگز ان کو قتل نہیں کرو گے، لیکن اب داخل ہوا ہے لم، تم نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا. اس طرح ترجمہ ہو گیا، تم نے بالکل ان کو قتل نہیں کیا. رائٹ، زوردار نفی ہے لیکن فعل ماضی میں ترجمہ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تم نے بالکل بھی تم نے ان کو قتل نہیں کیا، زوردار نفی، لیکن فعل ماضی میں یعنی بیک میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. صحیح. چلے اب فٹافٹ آگے بس دیکھتے جاتے ہیں، 6 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. اچھا جی، اگلا کیا ہمارا لیٹر ہے؟ لم کی کافی مثالیں دی ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لم قرآن پاک میں. اچھا یہ آ گئی مثال اس کی، 1 منٹ میں
آپ کو بتا دوں جو ہم نے وہ دیکھا تھا نا قاعدہ نمبر 19 کہ اگر فعل اجوف آ جائے رائٹ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا حرف علت گر جاتا ہے حالت نصب میں یا جزم میں. اب دیکھیں یہ لم، اچھا یہ اصل میں یہاں پہ بھی آ گیا لم یلد، نہیں یہاں نہیں، I'm sorry یہاں نہیں، یہاں پہ یکن میں. اچھا یہ کوانا کانا اور پھر یہ یکونا. ہاں ہاں اصل میں تو یکونو یہ یکونو. کاف واو نون ہے نا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، باب نون سے ہے یعنی ناسورا سے ہے، تو یہ اچھا کاوانا سے ہم نے اس کو کانا بنا لیا. یہ تو رول ہمیں پتا جی ہے کہ ہم نے کیا کیا کیونکہ تھا حرف کہ علت کو ہٹایا اور پچھلے حرف کی حرکت کو دیکھ کے آگے ہم مطابق نے اس پہ حرف علت لگا دیا تو کانا بن لگا گیا. دیا. ٹھیک ہے، جب کانا سے وہ یکونو بنتا ہے تو یہ مدارے بنے یکونو اس تھا، پہ. ہاں تو یکونو بنا. ٹھیک ہے، اب یکونو نارمل ہے، یکونو کی ہمیں پتا گردان بھی ہوتی ہے، یکونو یکونانی یکونونا تکونو تکونانی یکننا. ٹھیک ہے، یکونو ہاں اس طرح وہ چلتی ہے پوری گردان اس کی. ہے اس بک میں نا کانا یکونو کی گردان، یا یکونو کی نہ بھی ہوئی تو یقولو کی ضرور ہے. قال جی یقولو کالا یقولو وہ شاید ہے جی. اسی وزن پہ ساری یہ گردانیں بنیں گی، تو اسی لیے میں نے کہا کہ قالا کی گردان بھی ایک ضرور آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا تو جو نارمل فعل مضارع ہے نا وہ ہے یکونو، لیکن جب یہاں آیا نا یہ ولم یکن ہو گیا، دیکھیں یکونو نون کا تو ہم نے اس کا اعراب ہلکا کرنا ہی تھا، اس کو جزم دینا تھا، اور اس کا جو واو تھا نا اینڈ پہ، اب یہ یکونو شروع کا ہے، واحد کا صیغہ ہے یکونو، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا، اچھا تو اس کا جو اچھا. واو ہے یکونو کا واو وہ گر گیا اور اینڈ پہ ہم نے جزم دینا تھا، ریممبر، تو یہ ہاں جی یکن کیونکہ بن وہ گیا. حالت جازم ہے. ہاں یکن بن گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، قرآن پاک میں سورہ اخلاص کس کو نہیں آتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لم یکن ایکچولی اب ہمیں پتا ہے کہ یہ تھا یکونو رائٹ، تو یہ لم کی وجہ سے حالت جزم میں گیا تو نون پہ جزم آ گیا اور اس کا واو بھی گر چکا ہے، تو یہ سبحان یکونو سے اللہ. یکن بن گیا. ٹھیک ہے، کہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، زوردار نفی. سارے رولز ریوائز ہو رہے ہیں اس میں بالکل ہوں دیکھیں. گے، ہاں ہوں گے اسی طرح. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بس فیملیئر ہوتے جائیں آپ رولز کے ساتھ، بس یہ پریشانی نہ آپ رکھیں کہ ہمیں یاد نہیں ہو رہے، کیونکہ یاد خود بخود ہوں گے انشاءاللہ. ریگولر بس جڑے رہیں، یہی واحد آپ سے گزارش یہ ہے کہ بس جڑے رہیں کیونکہ اتنی بلکہ میں ریپیٹیشن ہوگی انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنی ریپیٹیشن ہوگی کہ وہ خود بخود یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ آگے بھی ایسے ہی ہماری حروف مثال نہیں، مثال اجوف اور تیسرا کہتا ہے حرف ناقص والی مثال ہے نا یہ. ہاں انا یا ہاں انا دیکھیں یا خا شین نہیں، اچھا یہ نہیں نہیں میں ہاں انا یا کہہ رہی ہوں. حمزہ نون یا، ہاں ہاں انا یا یہ پھر اس کا یا ہٹا مطلب، کے ہاں تو اس کے آنا، ساتھ وہ انا کا مطلب ہے آنا، تو انا اچھا اس کا یعنی، دیکھو سبحان اللہ اس کا وہ اس کا جو ہے کہاں سے نا کیسے کہیں گے کیا، کہاں سے ہم کس طرح چینج کر کے چلے گئے نا، ہم نے تو ایسے سوچا ہاں ہی ایسے ہی ہوتا ہے لفظ نا. ہاں سبحان اللہ. تو اصل نہیں میں یہ کتنی تھا. ڈیپتھ ہے. یہ اس کی یہ شکل یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جب ہم نے اس کو یعنی حالت جزم میں کیا تو جزم اس کا جو تھا وہ یعنی یا جب گرا تو پھر وہ ظاہر ہے نون کے نیچے کسرہ والا خالی رہ گیا. اب یعنی حالت دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حالت جزم ہے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے نون کے نیچے تو کسرہ ہے، جزم کیسے ہو سکتا ہے. تو جزم کی نشانی کیا ہے کہ اس کا یا گرا ہوا ہے روٹ ورڈ میں سے، یہ جزم کی نشانی ہے. ویسے تو دیکھنے میں ہمیں نون کے نیچے کسرہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن وہ کس طرح سے آیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. صحیح، چلے جی ٹھیک ہے، بس ہم جلدی جلدی چلتے ہیں، لاسٹ منٹ چل چلیں رہا ہے. جی بالکل. اور یہ ہاں اگلا ہمارا ہے دوسرا لما، ابھی تک نہیں. اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ لفظ کا ترجمہ بھی تو ہوگا نا اٹ سیلف ایک، لما ابھی نہیں. ٹھیک ہے، ہم فی شک من ذکری، وہ شک میں مبتلا ہے میرے ذکر کے بارے میں، بلکہ حقیقت یہ ہے لما ابھی تک نہیں، یذوقو انہوں نے چکھا.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ بھی دیکھو کیونکہ ابھی تک نہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا تو یہ بھی کائنڈ آف فعل ماضی ہے لیکن چونکہ ابھی تک لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کنٹینیوس ابھی بھی یہ نہیں ہوا اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں ہوتا ہے کہ نہیں پریزنٹ میں ابھی تک تو نہیں ہوا تو ابھی تک نہیں تو ابھی تک تو وہ فعل ماضی ہے. اب پتہ نہیں میں سمجھا پا رہی ہوں کہ نہیں. ترجمہ دیکھیں ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا. ابھی تک نہیں لمما کا جو ترجمہ ہے ابھی تک نہیں. اس کا ترجمہ ہے یہی اس کا ترجمہ ہی یہ ہے ابھی تک نہیں لمما کا ترجمہ ٹھیک ہے. تو لما یذوقون ایکچولی یذوقون ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا نون اعرابی گر گیا اور اس کی جگہ الف لگا ہوا ہے جمع کی نشانی کے طور پہ. انہوں نے نہیں لما یذوقون انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا عذابی میرا عذاب. یہ عذابی بھی یا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس کا یا گر گیا ہوا ہے اور خالی با کے نیچے کسرہ رہ گیا ہے. انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو لیٹر ہے ان ہے اور یہ ان نا کنڈیشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے منٹس ہو گئے. ان زیادہ ہو جائے کنڈیشنل گا پھر. شرطیہ ہاں شرطیہ یعنی کہ اگر ان کا مطلب ہے اگر ہمیں پتہ ہے نارملی بھی ان کا مطلب اگر ہی ہوتا ہے نا. اچھا تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں شرط اور جواب شرط. پھر کر لیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو. جی میں یہی کہہ رہی ہوں زیادہ ہو جائے گا یہ ہاں پھر اگلی اگلی کلاس میں کر ٹائم لیتے ہیں اوپر ہو جائے انشاءاللہ. گا ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کی ریویژن بھی کر لیں گے شروع سے اور پھر اگلی کلاس میں اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے چلیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے پوچھ سکتا ہے ورنہ پھر میں وائنڈ اپ کروں گی. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ.